اللہ کریم مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما، مسلمانوں کے حالات بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کو ہر مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اور ناشکری کی ان سے نعمتیں چھین لی گئی۔ اللہ اور بندے کا تعلق نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے قیامت کے روز کی تیاری کرے۔ اس دن اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کا خطبہ حج۔ امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ توحید پر عمل درآمد اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرنا۔ تمام نماز قائم کرو اور فریضہ حج ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ نماز قائم اور رزق میں خیرات کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں حجاج کرام نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا۔ عازمین حج نے ظہر اور عصر کی نمازیں قصر و جمع کر کے ادا کی۔ حجاج کرام مغرب تک گریاؤ زاری اور دعاؤں میں مصروف رہ کر حج کا رکن اعظم پورا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج مزدلفہ روانہ ہوں گے اور آج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ حجاج کرام کل شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد جانوروں کی قربانی دیں گے۔ وزیر داخلہ کا مکہ مکرمہ میں مینا میں قائم پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بزرگ حجاج کرام سے خصوصی ملاقاتیں کی۔ حجاج کرام سے رہائش، کھانے پینے اور دیگر انتظامات سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، ہر حاجی ہمارے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے عملہ ہر وقت موجود ہے۔ سعودی حکومت نے رواں سال پاکستان میں امیگریشن کی خصوصی سہولت فراہم کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزارت حج کے شکر گزار ہیں۔ چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں کروڑوں افراد غربت سے باہر آئے۔ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین۔ صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا، چین نے گزشتہ 75 برس میں بے مثالی ترقی کی۔ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے پاکستانی وفد کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کا دورہ۔ شہباز شریف کو اعزازی پروفیسر شپ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، اعزاز میرے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ اعزاز کا حصول اور پاک چین تعلقات کی سالگرہ یادگار موقع ہے۔ وزیر اعظم سے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود کی بھی ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پورٹ قاسم، گوادر اور معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان اور چینی کمپنیاں طویل المدتی اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ شہباز شریف نے IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب دورہ چین، پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ پاک چین وزرائے اعظم کے درمیان بیجنگ میں باضابطہ اور تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور چین کا ہر مشکل اور چیلنج میں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد اور حمایت کا عزم۔ پاکستان کی ایک چین پالیسی کے لیے مضبوط وابستگی تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ قرار دے دیا۔ پاکستان کے 2 خلابازوں کی چین میں تربیت کا خیر مقدم۔ پاکستانی خلاباز چینی خلائی اسٹیشن جانے والا پہلا غیر ملکی بنے گا۔ پاکستان کو خطے میں ابھرتی سفارتی و معاشی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں بھی نمایاں اضافہ۔ عالمی معتبر ادارے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کے معاشی استحکام، سفارتی سرگرمیوں اور اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کر دیا۔
رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے فعال مدبرانہ اور دور اندیش سفارتی کردار نے عالمی سطح پر ملک کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ مشکل علاقائی اور معاشی چیلنجز کے باوجود پاکستان عالمی مالیاتی منڈیوں میں اعتماد بحال کرنے میں کامیاب رہا۔ پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر مسلسل پذیرائی۔ ترک نشریاتی ادارے TRT کے مطابق امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان ایک قابل اعتماد اور متوازن ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خاموش مگر مؤثر سفارتکاری، بیک چینل روابط اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان رابطے برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ، ایران، چین، خلیجی ریاستوں اور ترکیہ کے ساتھ متوازن تعلقات، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ، انسدادی دہشت گردی میں مؤثر کردار اور علاقائی روابط نے پاکستان کو اہم سفارتی قوت بنا دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے حج کے مقدس موقع پر امت مسلمہ کے نام اہم پیغام جاری کر دیا۔ مشتبہ خامنئی کا کہنا ہے اسرائیلی حکومت کا زوال قریب ہے۔ صہیونی حکومت اور اسرائیل کا کینسر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا۔ ظالم اسرائیل کا زوال اب یقینی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں بچی۔ خطے کے مسلم ممالک، غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنیں گی۔ امریکی فوجی اڈے ختم ہونے سے امریکہ سابق فوجی طاقت کھو چکا ہے۔ ایران نے ہتھیار نہ ڈال کر جارح امریکہ کو تھپڑ رسید کیا۔ ایران نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خلیجی علاقے میں ایران کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے امریکی ریپر ڈرون کو مار گرایا گیا ہے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے دشمن طیاروں کی نشاندہی کے بعد کارروائی کی۔ ایران کو امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر جائز اور فیصلہ کن جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ نے ایران پر پھر حملہ کر دیا۔ امریکی افواج کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، سینٹ کوم کی تصدیق، ڈرون لانچنگ تنصیبات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی ذاتی دفاع کے تحت کی گئی۔ یہ کشتیاں اپنے ہرمز میں خطرناک بارودی سرنگیں بچھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امریکی حکام کا موقف بندر عباس کے ساحلی شہر پر بھی امریکی بمبار طیاروں کا حملہ، زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایرانی میزائل سسٹمز اور لانچنگ سائٹس کو تباہ کر دیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے سے پہلے امریکی صدر نے دو بڑے مطالبات پیش کر دیے۔ ٹرمپ کا پاکستان اور سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرنے چاہیے۔ باقی اسلامی ملکوں کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ملک ابراہیمی معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اسے ایران کے ساتھ مجوزہ ڈیل کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے آج قطر میں مذاکرات ہوئے، دیکھنا ہوگا کہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے زیادہ وقت دستاویزات کے متن میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصلاحات کی درستگی پر صرف ہوتا ہے، اس لیے اس میں چند دن لگیں گے۔ صدر ٹرمپ یا تو اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ آبر ہرمز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی اور قواعد کے خلاف ہے۔ یہ دنیا کے لیے عدم استحکام کا باعث اور ناقابل قبول ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح مباحثے میں شرکت کریں گے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس چینی صدارت کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی چیف آفیسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد گھر بن چکے ہیں۔ الیکٹرک بسیں اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔
पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स की तकसीम जारी। सुबह भर में इस मरतबा 35 से 37 लाख जानवरों की कुर्बानी मुतवक्के है। शहरी कुर्बानी के बाद अलाइशे बैग में डालें। सुथरा पंजाब का अमला खुद आपके पास इनको उठाने पहुंचेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असवा बुखारी का कहना है, शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे, हुकूमती हदायत की खिलाफ वर्जी पर 50,000 जुर्माना होगा। शहरी कुर्बानी की खाले करदम तंजीमों और उनके ज़ेरी इदारों को हरगिज़ न दें। महकमे दाखिला पंजाब ने करदम और ज़ेर निगरानी तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी। महकमे दाखिला का कहना है, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म है। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कलदम तंजीमों की अमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। खिराती इदारों के लिए चैरिटी कमीशन से रजिस्ट्रेशन लाजिम है। बड़ी ईद पर बड़ी गर्मी, पीडीएम में पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोदा और झंग में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। सिंध के बेशतर अजला में भी आज से 31 मई तक शदीद हीट वेव का इम्कान। ईद में एक रोज बाकी खवातीन का शॉपिंग मिशन शुरू। शदीद धूप और गर्मी के बावजूद खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। कपड़ों के साथ मैचिंग जूती और ज्वेलरी की तलाश। बच्चों के नखरे भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मर्दों को अपनी पसंद के रेडीमेड सूटों की तलाश। ईद से कबल जानवरों की खरीदारी का आखिरी राउंड। मवेशी मंडियों में रौनक अरूज पर। पेशावर के व्यापारी ने कुर्बानी के जानवरों पर सेल लगा दी। 80,000 वाले बकरे दुम्बे की कीमत 50,000 रुपये मुकर्रर। जलालपुर भटिया में 5-5 मन वजनी बाबा और नवाब नामी दुम्बों की जोड़ी की धूम। कराची की मवेशी मंडी में रूसी नस्ल का नायाब बकरा ताहाल खरीदार का मुंतजिर। इस्लामाबाद की ज़िया मस्जिद मवेशी मंडी में व्यापारी बड़े और खूबसूरत जानवर लेकर पहुंच गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी खरीदारों का रश। ईद की खुशियां अपनों के संग इस्लामाबाद, लाहौर समेत बड़े शहर वीरान। बड़ी तादाद में परदेसी घरों को लौट गए। रह जाने वाले परदेसी भी घर जाने को बेताब। रेलवे स्टेशन पर रश के बायस टिकट मिलना भी महाल। लारी अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश। जायद किराए की वसूली पर शहरी परेशान। दूसरी जानिब पंजाब भर में ओवर चार्जिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में ओवर चार्जिंग पर 1500 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने 3,500 मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस किया। ईद के मौका पर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए औजारों की खरीदारी जारी। शहरियों ने जानवरों को ज़िबाह करने के लिए छुरियां और टोके खरीदने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। कुछ शहरी पुरानी छुरियां और टोके तेज कराने में मसरूफ। दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवरों के चारे के स्टॉल्स पर भी रश। शहरियों की जानिब से घास, भूसा, सब्ज चारा और दीगर अशिया की खरीदारी जारी।